حدود اللہ، اگر یہ ڈر ہے کہ وہ اللہ کے حد قائم نہ رکھ سکیں گے، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حد قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت کی رہائی پانے پر فلا جناح علیہم فیما افتدت بہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا وضاحت کے ساتھ کہ عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناہ نہیں ہے۔ اس میں خلا کا بیان ہے۔ مرد عورت کو طلاق دے گا، مہر کچھ بھی نہیں لے سکتا ہے۔ عورت خلا لے گی، مہر نہیں لے سکتی ہے۔ سمجھیے، طلاق میں مہر کس کا ہوگا؟ عورت کا ہوگا۔ خلا میں مہر کا حق کس کا رہے گا؟ مرد کا رہے گا۔ خلا کہتے کس کو ہے؟ یعنی عورت خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے تو اس صورت میں خاوند عورت سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے۔ خاوند اگر علیحدگی قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو تو عدالت خاوند کو طلاق دینے کا حکم دیتی ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے تو آپ اسے زبردستی اپنی زندگی میں نہیں رکھ سکتے ہیں، یا اگر آپ نہیں رکھ رہے، آپ زبردستی کرتے ہیں تو معاشرے اور سماج کے لوگ مل کر آپ کا طلاق کرائیں گے۔ خلا کے اندر اجازت نہیں ہے کہ اگر بیوی جانا چاہتی ہو تو آپ اسے رکھیں۔ خلا کے اندر آپ کو پورے اختیار ہے عورت کو کہ وہ آپ سے خلا لے گی اور وہ جا سکتی ہے، اور مہر شوہر کا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر وہ اسے نہ مانے تو عدالت اس کا نکاح فسخ کر دے گی، یعنی اس کے نکاح کو برباد کر دے گی، بیکار کر دے گی، طلاق دلا دے گی۔ گویا خلا بذریعہ طلاق بھی ہو سکتا ہے اور بذریعہ فسخ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ مرد یہ بولے کہ میں طلاق دیتا ہوں۔ اس کے لیے صرف خلا کے لیے دونوں صورتوں میں صرف ایک حیض ہے۔ سمجھ رہے آپ بات؟ طلاق میں کتنا حیض ہے؟ 3، اور خلا کے اندر ایک حیض ہے کہ عورت کو اختیار ہے کہ وہ خلا لے لے، شوہر نہیں دیتا ہے تو طلاق کی گنجائش نہیں ہے، ڈائریکٹ اس کے نکاح کو فسخ کر دیا جائے گا، اس کے نکاح کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور عورت ہے کو یہ حق دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی سخت تاکید کی گئی ہے کہ عورت بغیر کسی معقول عذر کے خاوند سے علیحدگی یعنی طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ بغیر عذر کے کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر سے خلے کا مطالبہ کرے یا طلاق کا مطالبہ کرے۔ اگر ایسا کرتی ہے تو ایسی عورتوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی وعید ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایسی عورت جنت کے خوشبو تک کو نہیں پائے گی، ترس جائے گی۔ لہذا بغیر عذر کے اللہ نے دونوں چیزیں بیان کر دی ناظرین، کہ اگر عورت مجبور نہیں ہے، عورت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تو عورت کو اختیار ہے کہ وہ الگ اختیاری کر لے۔ یہاں پر دیکھیے معاشرے کے اندر آج لوگ نہ جانے کیسے کیسے قدم اٹھا لیتے ہیں۔ مرد ستاتا ہے، مرد ظلم کرتا ہے، عورتیں اپنے آپ کو پھانسی لگا لیتی ہے، ندی میں کود جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اجازت اس کو ہے کہ مرد اگر ستا رہا ہے، مرد ظلم کر رہا ہے تو آپ خلا لے لو۔ یا اسی طریقے سے عورت بد اخلاق ہے، عورت بدفعلی کا کام کرتی ہے، عورت کچھ غلط حرکتیں کرتی ہے، اس کے سدھرنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اسے 2 مہینہ آپشن دو، تیسرے مہینے میں اس کو طلاق دے کر موکلا کر دو، طلاق دے کر صاف اس کی علیحدگی اختیار کر لو۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے، اے رب العالمین ہم سب کو طلاق کے مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس مسئلے کو معاشرے اور سماج میں لوگوں کو بہترین انداز سے سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو طلاق جیسی اور خلا جیسی عادتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی بیویوں کے تعلق سے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری بیویوں کو نیک صالح بنا۔ اے رب کریم ہمارے آنے والی نسلوں کو جو موجود ہے رب العالمین، اے اللہ ان نسلوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دین کا داعی بنا، مبلغ اسلام بنا، دین کا اور اہل سلف کا کارواں لے کر چلنے والا بنا۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔